اور وہ لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے نوع انسانی کے لیے نظام عدل اجتماعی کا ایک عملی نمونہ اپنی جملہ برکات کے ساتھ پورے طور پر ظہور میں آیا ہے دور فاروقی اور دور عثمانی میں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حجت ہے نوع انسانی پر ہمیشہ ہمیشہ۔ اب آئیے ذرا دوسرے رخ پر، ذرا یہاں تک تو اختلاف کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ایسے بھی تو بدبخت ہیں جو تاریخ اسلامی سے اس کو کھرچ دینا چاہتے، دور فاروقی کو مٹا دینا چاہتے، اسے بھی ظلم اور غصب غاصبانہ قبضہ۔ سوچئے، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، زد کہاں پڑ رہی ہے؟ زد حضور کی نبوت پر پڑے گی، پھر حجت کون سی قائم کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نوع انسانی پر کون سی حجت قائم ہوئی؟ جو جماعت تیار کی وہ 99 نہیں 999 فی ہزار منافقین پر مشتمل تھی بقول ان کے، مومن تو گنتی کے 3-4 آدمی تھے۔ جو نظام قائم کیا وہ اول روز سے غاصبانہ تھا، تو کیا کیا؟ زد صحابہ پر نہیں ہے، خلافت پر نہیں ہے، زد نبوت پر۔ یہ ہے وہ بات جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، میری تربیت کا شاہکار ہے، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے دست و بازو ہیں، میرے آوان و انصار ہیں، میرے رفقا ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس کو اصل میں بغض مجھ سے ہے۔ سورج پر تھوکنا ممکن نہیں ہے، اس لیے مجھ پر نہیں بغض نکال سکے، وہ میرے ساتھیوں پر نکال رہے ہیں، لیکن میرے ساتھیوں پر ان کا سارا یہ بغض در حقیقت یہ مجھ سے بغض کا شاخسانہ اس کا مطلب، اس سے زیادہ جامع بات کوئی ہو سکتی؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ پھل کڑوے ہو تو درخت کو اچھا کون کہے گا؟ اور درخت اچھا ہے تو پھل ناقص کیسے ہوگا؟ دو چار کی بات ہے، چاہے آپ اسے کسی طرح چھپا لیں، لیکن یہ تو وہ بدیہیات فطرت ہیں کہ جن سے کسی صورت میں بھی انسان اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا۔ تو اس حجت کو کہ جو حضور کا اصل کارنامہ ہے، افراد تیار کیے حضور نے، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ، لیکن اچھی طرح ذہن میں رکھیے افراد حضرت عیسیٰ نے بھی وہ تیار کیے، ایک شخص دغا دے گیا، باقی حواریین عیسیٰ جو ہیں قرآن شہادت دیتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کیسی شدید پرسیکیوشن کا انہوں نے سامنا کیا ہے، جتنے ماس اسکیل پر پرسیکیوشن ہوئی ہے پیروان حضرت مسیح کی دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ وہ نصارہ ہی تھے اصحاب الاخدود جو دہتی ہوئی آگ کی کھائی کے اندر کود کے چلے گئے، لیکن توحید کے کلمے سے افراد تو تیار ہوئے ہیں پہلے بھی۔ یہ نظام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم، آپ کا اصل کارنامہ یہ کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، 100% درست، لیکن مفہوم سمجھیے اس کا، انفرادی اخلاقیات جو ہیں وہ تو اس سے پہلے بھی بہت بلندی پر، عفو، درگزر، احسان، ایثار، اس کی مثالیں پہلے بھی سابقہ انبیاء میں، خود حضرت مسیح علیہ السلام جس مقام پر
دشمن سے محبت کرو، یہ کس کی تعلیم ہے؟ اپنی آنکھوں کو جھٹلا دو، دوسرے کو جھوٹا نہ کہو، کس کی تعلیم ہے؟ ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ نے پکڑا حضرت مسیح نے، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا۔ ہاں بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا۔ انفرادی اخلاق، محمد کا کارنامہ یہ کہ اجتماعی اخلاق دیے ہیں، نظام اجتماعی کو اخلاق کی بنیاد پر قائم کیا، یہ ہے اصل کارنامہ۔ تو ذہن میں رکھیے کہ حضور کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک کامل دین کی حیثیت سے اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا دینا، اور اس کی برکات کا ظہور اس طرح ہونا کہ نوع انسانی کو، میں یہ تصویر دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی انسان کبھی کوئی حسین خواب دیکھے اور اس کی یاد پھر اس کو ذہن میں برقرار رہے۔ نوع انسانی کے اجتماعی شعور، کلیکٹو میموری میں خلافت راشدہ اس حسین خواب کے مانند ہے جو نوع انسانی دیکھ رہی ہے۔ اس روئے ارضی پر ایک نظام کبھی ایسا نظام ہے، اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصل اتباع۔ لیکن اب وہ دردناک پہلو جو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام میں فتنے کا ظہور ہوا، الفتنۃ الکبریٰ۔ اس کو بالکل سائنٹیفکلی سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں تھا کیا۔ انڈیویجول اور ڈیٹیلڈ ایونٹس، اس میں آدمی گمسا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے علم تاریخ اور ایک ہے علم فلسفہ تاریخ۔ فلسفہ تاریخ ان ڈیٹیلز میں نہیں جایا کرتا، فلاں تاریخ کو کیا ہوا، وہ تاریخ دوشنبہ کا دن تھا یا سے شنبہ تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ریسرچ کے موضوعات ہیں۔ فلسفہ تاریخ یہ کہ ایونٹس کیوں ظہور پذیر ہوتے ہیں، ہے کیا، اسباب کیا ہے اجتماعی ان حادثات کے۔ یہ فتنہ اصل میں تھا کیا، اس کو اچھی طرح اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ ریولیوشن کے ساتھ کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ میں بیان کر چکا، اور آج بھی میں نے بیان کیا، لازم و ملزوم ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ کسی انقلاب کے تکمیلی مراحل جب بالکل اپنے آخری حدود کو آتے ہیں تو مخالف قوتیں دبک جایا کرتی ہیں، لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور منتظر رہتی ہیں کہ اب جب موقع ملے گا تو ہم انتقام لیں گے۔ اس وقت کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ لبادہ اوڑھو جان بچاؤ۔ حضور نے انقلاب مکمل فرمایا عرب میں، اس کے خلاف جو تحریکیں اٹھیں ان سے نبردازمہ ہو گئے حضرت ابو بکر۔ بین الاقوامی سطح پر وہ انقلاب محمدی کا سیلاب آیا دوران خلافت فاروقی اور خلافت عثمان۔ اب ذہن میں رکھیے کون کون سی ایگریو پارٹیز تھیں، زد کنہوں نے اٹھائی۔ عجیب تجزیہ ہوگا یہ، ذرا توجہ کو مرتکز کیجیے۔ دو مذاہب تھے، جہاں تک تو شرک کا تعلق ہے اس کا تو کلا کمائی ہوا، اب تو وہ پارٹی نہیں رہی، وہ تو ختم ہوا۔ عیسائیت یہودیت، یہ دو مذاہب جن سے اسلام کا براہ راست تصادم ہوا، اور دو سیاسی قوتیں، سلطنت روما اور سلطنت فارس، سلطنت کسریٰ، جن سے اسلام کا تصادم ہوا۔ مذہبوں میں سے عیسائیوں سے حضور کی زندگی میں کوئی تصادم نہیں۔ جزیرہ نما عرب میں بھی اگر عیسائی تھے نجران میں، وہ بھی اس وقت میں آئے اور انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ ہاں، یہودیوں کا معاملہ دوسرا، کل میں بیان کر چکا ہوں، بنو قینقاع نکلے، بنو نذیر نکلے، بنو قریظہ کے کئی سو افراد قتل کیے۔ خیبر ان کا بڑا قلعہ، وہ ان کے ہاتھ سے گیا۔
مذہبی سیادت و چودراہٹ ان کے ہاتھ سے گئی، لہذا مذہبی سطح پر اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودیت۔ ایک نتیجہ نکال کر رکھ لیجئے، جیسے الجبرے کے کوشچن کبھی حل کیا کرتے تھے، یہ نمبر ایک نتیجہ ہو گیا۔ سیاسی اور مملکتی سطح پر میں عرض کر چکا ہوں کہ سلطنت روما کی تین ٹانگیں تھیں، 2 ٹوٹ دیں، پھر بھی ایک برقرار، نام تو نہیں مٹا، بلکہ وہ تو بہت بعد میں، قسطنطنیہ جب فتح ہوا ہے تو بالکل ان کو بے دخل تو کیا جا سکا ایشیا سے اس وقت، لیکن سلطنت کسرا نیست و نابود، وجود ہی نہیں، ختم۔ کون زیادہ ایگریوڈ ہے؟ وہ مملکت کے جو پورے عرب کو اپنی جاگیر سمجھتی تھی، حضور کو اپنا رعیت کا ایک فرد سمجھ کر گرفتاری کا حکم جس نے دیا تھا، ذرا اس کے تنتنے کا، اس کے غرور کا تصور کیجئے، اور اس کا نام و نمود نہ رہے دنیا میں، اس کا تصور کیجئے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے، سلطنت روما کاسموپولیٹن تھی، بے شمار قومیتیں، بے شمار نسلیں، بے شمار زبانیں اس میں بولی جاتی، کوئی ایک مرکزی نیشنلزم اس کی پشت پر نہیں تھا، جبکہ ایران ایک زبان، ایک تہذیب، ایک کلچر، بہت حد تک ایک نسل، ایک بہت اسٹرانگ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ وہاں موجود۔ یہ 2500 سالہ جشن جو منایا گیا تھا اور اپنی پرانی ان بنیادوں کو اثر نو زندہ اور تازہ کرنے کا جو عزم تھا اور جوڑا گیا تھا، وہاں سے اپنے آپ کو اس کو ذہن میں رکھیے۔ وہ جو فردوسی نے الفاظ کہے ہیں، ایران کی ذہنیت عربوں کے بارے میں کہ کامل اساسی، کس قدر نفرت اور استحقار عربوں کے لیے، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عجب را بجائے رسید اسکار، کہ تختے کے آرا کنند آرزو، کفو برتو ہے چرخ کردہ تھا۔ یہ اونٹ کا دودھ پینے والی قوم، اجڑ گوار اور سوسمار کھانے والے وحشی، اور ان کی یہ جرأت، عظمت کیانی اور سلطنت کیانی، اس کا خاتمہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، یہاں ہے جہاں سے وہ ری ایکشنری فورسز ابری، انتقام کا آغاز ہوا۔ پہلا مظہر شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ ایران نے وار کیا، بھرپور کیا۔ قاتل کون؟ ابو لولو فیروز، جنگ نہاوند میں کیپچر ہوا، غلام بنا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے حصے میں آیا۔ پشت پناہ کون؟ ہرمزان، ایک سابقہ گورنر۔ مکمل سازش، کئی دن پہلے دھمکی دے گیا، شکایت لے کر آیا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی کہ مجھ پر وہ جزیہ جو ہے بہت زیادہ مقرر کر رکھا ہے، مکاتبت کی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا کیا فن جانتے ہو؟ اس نے اپنے فنون گنوائے، میں یہ کام بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، چکیاں بھی بناتا ہوں، ہتھیار بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر یہ رقم زیادہ نہیں، تیش میں آ کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر چکیاں بنانی جانتے ہو تو میرے لیے بھی ایک چکی بنا کے دو۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جسے دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، لیکن کوئی وہ
سیفٹی ایکٹ اور وہ پریونٹو گرفتاری کے کوئی قوانین تھے نہیں. اسلام میں تو حریت. کسی فعل کا جب تک ظہور نہ ہو سزا کس بات کی؟ زن ہے، زن پر تو بنیاد قائم نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. شہادت عمر فاروق سے شاید ایک ہی دن پہلے حضرت عمر کے صاحبزادے نے دیکھا کہ ہرمزان اور یہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے تو گھبرا کر وہاں سے ہٹے، اور وہ خنجر بھی اس کا گرا اور اس نے اٹھایا. سارے شواہد موجود، ہرمزان کے ساتھ اس کی ملاقات، گھبراہٹ یہ موجود، اور مسجد نبوی میں جیسے وہ واقعہ پیش آیا وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے لیے وقت اس وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں. پہلا وار یہ ذہن میں رکھیے، یہ حضرت عمر سے کیوں اتنی دشمنی؟ دشمنی حضرت ابوبکر سے بھی اتنی نہیں. کیوں؟ ان کے زمانے میں فتوحات کا آغاز ہوا شام کا. کسرا کی سلطنت کو جس نے پرزے کیا ہے، فرمان نبوی کے مطابق وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ. تو عداوت اور بغض اور دشمنی ان سے. کبھی جو ذرا معتدل لوگ ہوتے ہیں ان میں، وہ حضرت ابوبکر کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو چرکا عمر کے ہاتھوں کھایا ہوا ہے اس کو نہیں معاف. حضرت ابو لولو فیروز کی قبر کی تصاویر بھی اسی طرح بکتی ہیں اور گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر لگائی جاتی ہیں جس طرح ائمہ اہل بیت. تاریخ کی حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھیے. نہ پڑھنا چاہیں تو بات اور. سمجھا یہ گیا تھا کہ شاید عمر ہی بس واحد بھاری پتھر ہے، ہٹ گیا تو معاملہ صاف ہو جائے گا. لیکن معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب اتنا بودا نہیں تھا. عمر ہٹ گئے، نظام قائم. حضرت عثمان کا بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دور خلافت پورے 10 برس اسی شان کا حامل ہے کہ جو دور فاروقی تھی. اب آتی ہے یہودیت. سازشی ذہن اپنے نقطۂ عروج پر، دنیا اس کی گواہ ہے، کوئی صرف مسلمان نہیں. مجسم سازش، مکمل سازش، سرتاپا سازش، یہ یہود ہے. بڑی بڑی حکومتیں فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں. علامہ اقبال کا مشاہدہ دیکھیے کس وقت کا، کس طریقے سے انہوں نے جکڑا ہوا. بڑی بڑی مملکتیں، ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر جو ہے کانپتا ہے کہیں یہ یہودی ناراض نہ ہو جائے. کوئی اسکینڈل اور آ جائے گا، کوئی واٹر گیٹ نہیں تو کوئی خشکی کا گیٹ آ جائے گا اور نظر نہیں آئیں گے کہ کہاں گئے. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی یمن کا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے. تاریخ دہرا رہی ہے جس طرح پال ساری عمر حضرت مسیح کی مخالفت کرتا رہا اور پھر اس نے جو داؤ کھیلا ہے تو عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ کر اندر سے جڑیں کاٹی، توحید کی جڑ کاٹی. انسان پرستی، الوہیت میں شامل کر دیا حضرت مسیح کو اور حضرت مریم کو. اور ایک جذباتی سی فضا واقعہ صلیب پر ایسی جذباتی فضا پیدا کی ہے کہ مذہب و دین حق جو تھا وہ تو کہیں کا کہیں گیا. اب رہ گئی عیسائیت، تثلیث کی بنیاد پر صرف وہ مسیح کی مصلوبیت جو ہے اور اس کی مظلومیت، ان کے اوپر وہ پورا دین کھائے. میں نے اس لیے مثال پیش کر دی کہ مبادا آپ کو یہ خیال ہو کہ کیا ایک یہودی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. یہ کچھ ہمارے ہاں سادہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں ایک شخص کر سکتا ہے. وہ پال کیا 1000 آدمی تھے؟ یہ مارکس کیا 1000 آدمی تھے؟ ایک آدمی.
اس کا فکر، اس کا فلسفہ، اور کتنے لوگ اس کے نخچیر. تو ایک آدمی بڑی شے لبادہ اوڑھا اور ایک کانا پھوسی کی ایک مہم شروع ہو گئی. یہ خلافت تو بنی ہاشم کا حق تھا، حضور کے خاندان، حضور کے اہل بیت، بیٹی کی نسل یا داماد، یہ کسی اور کے پاس کیسے چلی؟ قبائلی عصبیت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دور نبوی میں بھی وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی. بار بار ایسا ہوا، واقعات موجود ہیں. انصار اور مہاجرین کے درمیان تلواریں کھینچ جاتی تھیں تو حضور کا وجود بامسعود تھا کہ جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھتی، تلواریں کھینچی. کہیں اوس اور خزرج کے درمیان تو دبی ہوئی تو تھی، اور سازشی ذہن اسی کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کہاں پھونک ماری جائے. یہی صلاحیت ہے، ذہانت اور فطانت اسی کی ہے. کہیں کوئی دبی ہوئی چنگاری ہو جس میں پھونک مارے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو بھڑکایا. کہانیاں کھڑے ہو گئیں، فلسفے کھڑے ہو گئے. حضرت عثمان پر ذاتی طور پر تہمتیں تراشی گئیں، قصے مشہور ہو گئے. انسان کی کچھ کمزوری ہے یہ، کسی کے بارے میں اچھی بات وہ مشکل مانتا ہے اور بری بات فوراً تسلیم کرتا ہے. اس کے لیے بھی خود دور نبوی سے گواہی دے دوں. حضور کے زمانے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسی گھٹیا کمینی تہمت لگی، اور قرآن گواہ ہے کہ صادقین مومنین بھی اس میں ملوث ہو گئے. ہے جبلی کمزوریاں، انسان کی فطری کمزوریاں. تو بہرحال اب تو بہت سا پانی گزر چکا تھا. حضور کے انتقال کو لگ بھگ 25 برس ہونے کو آئے، ربع صدی بیت گئی. کبار صحابہ کی ایک بڑی تعداد اٹھ گئی. تو اب تو گویا کہ میدان اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ زرخیز افواہوں کے لیے. اگر شام میں ہے تو مصر کے گورنر کی برائی کر رہے ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے. مصر میں ہے تو شام کے گورنر کی برائی ہو رہی ہے. ہر جگہ حضرت عثمان کی برائی ہو رہی ہے. یہ ہے اصل بنیاد اس الفتنۃ الکبریٰ. یہ ہے وہ جس نے کہ تاریخ اسلامی میں پہلے عظیم فتنے کی بنیاد ڈالی. اور عجیب ہے یہ ہسٹوریکل فیکٹ، شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا لبادہ اوڑھا گیا، اور اس کے لیے زرخیز زمین کون سی؟ سرزمین ایران. میں نے عرض کیا تھا کہ مذاہب کی سطح پر اگریو سب سے زیادہ یہودیت، سبائیت اس کا شاخسانہ. مملکت کی سطح پر سب سے زیادہ اگریو ایرانی قوم، بڑی نسل پرست قوم. پہلا وار انہوں نے کیا، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. دوسرا وار انہوں نے کیا، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. اور پھر ان دونوں فتنوں نے ایک شکل اختیار کر لی جس کا مرکز ایران بن گیا. اتفاقی طور پر نہیں ہے. اس کو سازگار ماحول کہاں ملا؟ جڑیں کون سی زمین میں نیچے اتر سکی؟ جہاں یہ دونوں ایفینٹیز جمع ہو گئی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اب میں اس وقت کیا عرض کروں، وقت بہت ہو گیا ہے. میرا ایک کتابچہ ہے، میں نے چند تقریریں کی تھی، ان کو جمع کر کے ہمارے بزرگ دوست شیخ جمیل الرحمان صاحب نے جمع کیا تھا، چھپا بھی بہت ہے. بہرحال اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے بحث کی ہے. شہادت عثمان تاریخ اسلامی کا سب سے زیادہ اندوہناک واقعہ.
غیروں